ماہ پہلے کی بات ہے، گرمیاں جب شروع ہوئی ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ جی لاہور شہر میں ایک جگہ جہاں پر پاکستان کا سب سے مہنگا کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن پتہ لگا کہ وہاں کھانا ملے گا نہیں اگر آپ جاؤ گے. اب یہ سٹوری سننے والی ہے، اب مزہ آئے گا، جس سے ایک پورا لیسن ہے آج کی ساری سٹوری میں. ہم لوگ 4 دوست تھے جی، ہم لوگ اپنی گاڑی میں جناب ایک دن پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے، خاص بات یہ ایک دن پہلے بکنگ کرانی، ایک دن پہلے بکنگ کروائی، چاروں دوست گاڑی میں ٹائم طے کیا، پھر وہ ٹائم پہ بھی جانا پڑتا ہے. ہوٹلز میں ہوتا ہے کہ آپ پہنچو، ٹائمنگز کافی زیادہ لینتھی ہوتی ہیں، مثلا ہائی ٹی کا ٹائم ہوئے گا جی 3 بجے سے شام 6 بجے، تو 3 گھنٹے میں آپ جا کھانا کھا لو گے. بوفے کا ٹائم ہے شام 6 سے رات 10 بجے، کھانا کھا لو گے، اوکے نا جی. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں آپ ایک دن پہلے جاتے ہو، پہلے بکنگ کراتے ہو یا فون نمبر لے کے بکنگ کراتے ہو. بکنگ کرانے کے بعد آپ اگلے دن اس ٹائم پہ پہنچتے ہو، نہیں تو کھانا نہیں ملتا آپ کو، اس ٹائم پہ پہنچتے ہو، پہنچ کے پھر وہ آپ کو کھانا سرو کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم حیران ہو گئے، پاکستان کا سب سے مہنگا کھانا ایک تو جگہ وہ اس اسٹریٹ کو کہتے ہیں، وہ جو ہے ریلوے روڈ کاؤنٹ ہوتی ہے، گوال منڈی کا علاقہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ سے ٹرن لے کے رائٹ کی طرف آگے ایک جگہ تھی، اور وہ جگہ کیا تھی جہاں ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا تھا، وہ اس سے بھی خوفناک تھا. وہ کیا تھا؟ ایک تندور تھا، عام تندور جو آپ نے دیکھا ہوا گلیوں بازاروں میں. اور وہ تندور جو ان سا تھا، وہاں پہ دنیا کا سب سے مہنگا کھانا ملتا ہے. صرف 2 بینچ پڑے ہوئے تھے جو کلاسز میں آپ کے ہوتے ہیں، جس پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھانا. اور ہم حیران تھے چاروں دوست، ٹھیک ہے جی. میں تھا، جاوید چودھری صاحب تھے، ایک ہمارے بزنس مین دوست تھے، اور ایک عبداللہ بھٹی صاحب بڑے معروف ہیں. ہم چاروں اپنے اپنے کام کے ٹائکونز وہاں پہنچے ہوئے اور کھانا کھانا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ جناب ریبون سے اتر کے ہم لوگ اب کھانا کھانے لگے ہیں تو پھٹوں میں بیٹھ کے کھانا کھانا، وہ بھی پاکستان کا سب سے مہنگا کھانا. آرڈر پہلے کا دیا ہوا تھا، لیں جی وہ آرڈر جو سا وہ پھر اس نے پورا کیا. اب وہ جب وہ کھانا ملنا شروع ہوا تو اس کی ایک ترتیب تھی، یہ اس سے بھی خوفناک تھا کہ تمہیں کھانا ملے تمہاری مرضی، جو مرضی کھاؤ، تم نے تو آرڈر دیا تھا. نہیں، وہ کہتے پہلے ترتیب وہ چلے گی جو میری ہے ترتیب. تو پہلے ہم لوگوں کو ٹی بونز کھانی پڑی، جسے اب چامپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ 900 روپے کی چامپ تھی، وہ ہم نے کھائی. چامپ کھانے کے بعد پریشان نہیں ہونا، کیونکہ واقعی یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اس کے بعد چامپ کھانے کے بعد جو سا وہ چکن پیس آئے، چکن پیس بھی کوئی 400-500 روپے کا تھا. اچھا چلے وہ بھی کھا لیا. ابھی چکن پیس کھا رہے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کباب ماشاءاللہ اچھا خاصا لینتھی کباب تھا، اتنا لمبا. میں شکر کرو کہ تمہیں میتھ کا پیپر ایسا نہیں آتا اتنا لمبا. وہ کباب تھا، اور کباب جو ان سے وہ بھی 400-500 روپے کا تھا، اور سم تھنگ 600 سم تھنگ کا تھا. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا نان بھی ساتھ کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی رائتا نہیں تھا، کوئی چٹنی نہیں تھی، کوئی سلاد نہیں تھا. تو نان آیا، پتہ لگا ایک نان 360 روپے کا. نان بھی کھا لیا ہم نے 360 روپے کا ایک نان. لو جی وہ ہم نے جاتے دفعہ بل پتا کیا، 15,000 روپے 4 بندوں کا بل بن چکا تھا، اور ہم نے وہ 15,000 کا بل دیا اور وہاں سے باہر نکلے. لیکن آپ کو خاص بات بتاؤں، اس شاپ پہ، اس کا نام ہے بیکنگ ورثہ. بیکنگ ورثہ، یہ کل آپ کو کلاسز میں نا اس کا فیچر مل جائے گا. میں نے پوری یہ جو کہانی سنائی ہے میں نے خود ہی لکھی ہے، ایک انٹرنیشنل رسالے میں چھپی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیکنگ ورثہ کل ہی آپ کو فوٹو کاپی ملے گی اس کی کلاسز میں. اب آپ کو تو پتا ہوگا جو 150 بچے بیٹھے ہو، 150 بچوں کو پتا ہوگا یہ بیکنگ ورثہ ہے کیا اور سر نے بانٹی کیوں ہے. لیکن باقی بچوں کو شاید کلاس میں پتا نہیں لگے گا کہ جو آج کی کہانی ہے یہ سنا کے اس میں راز کیا تھا. ہوا یہ کہ ہمیں پتا لگا کہ یہاں پر پاکستان کے اور لاہور شہر کے امیر ترین لوگ آ کے کھانا اس طرح کھاتے ہیں، یا وہ پھٹوں میں بیٹھ کے یا پھر گاڑی. وجہ کیا تھی؟ کوالٹی. اس معیار کا ٹیسٹی کھانا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے، اس معیار کا ٹیسٹی کھانا تھا. سیکنڈ، وہ بندہ اس کھانے میں آئل یوز نہیں کرتا. سوال پکتا کیسے؟ اب جو تھوڑا بہت کوکنگ کو جانتی ہیں بیٹیاں، وہ جانتی ہیں کہ جی آئل کے بغیر تو پک نہیں سکتا. وہ کرتا یہ ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ بیک کرتا ہے، مائکرو ویو میں نہیں، وہ تندور میں، ٹھیک ہے جی. وہ اس میں بیک کرتا ہے، اس کو بیک کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اور گارنٹی دیتا ہے کہ اس میں فیٹس یعنی چربی اگر 1 گرام بھی مل گئی تو پیسے نہیں لوں گا. اتنا کیلکولیٹڈ ہر چیز ہے. مہنگے ترین مسالے استعمال ہوتے ہیں، اوکے جی. مثلا کالا رہو، آپ نے ایک فش کا نام سنا ہوا، بہت مہنگی، ٹھیک ہے جی. اس کا جو سفوف ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اور وہ کہہ لو کہ پرانے زمانوں میں جو مغل بادشاہ تھے ان کے کھانوں میں ڈلتا تھا، اس میں وہ بھی وہ ڈالتا ہے.
اسٹرابری پاؤڈر ڈالتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈالتا ہے, مجھے اس نے مسالوں کے نام بتائے جو کہ مجھے بالکل یاد نہیں رہے. اب وہ ساری اتنی چیزیں ڈال کے اس کے بعد جب وہ بناتا ہے تو وہ جو ٹیسٹ بنتا ہے وہ اس معیار کا ہوتا ہے کہ اب جب ٹی بون کھا رہے ہوتے اب کہتے ہو یار میں نے ایسی ٹی بون نہیں کھائی. آپ چکن پیس کھا رہے ہوتے اب کہتے ہو یار میں نے نہیں ایسا کھایا. آپ جب کباب کھا رہے ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کمال ہے. آپ اندازہ کیجئے گا وہ جو نان ہے اس کا جو 360 روپے کا ہے اس کی گارنٹی 6 ماہ کی ہے, خراب نہیں ہوتا. کمال ہے نا, میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو. 6 ماہ کی گارنٹی ہے, 6 ماہ تک خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بشرطے اسے آپ فریج میں رکھ دو, خراب نہیں ہوگا, اس کو بیکٹیریل نہیں ہوگا. اور نان میں تقریباً تمام دالوں کا سفوف پاؤڈر, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے اس کو دودھ میں گوندا جاتا ہے, پھر وہ نان بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب اندازہ کیجئے گا اتنا ٹیسٹ تھا کہ جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے ایک نان ٹیشو پیپرز میں ڈال کے رکھ لیا ساتھ. ہم نے کہا یار یہ نہیں, اب یہ کہیں اور جا کے کھانا. اتنا ٹیسٹی نان تھا. اور وہاں سے نکل کے ہم لوگ لکشمی چوک چلے گئے, وہاں سے ڈھابے سے چائے بنوائی, چائے بنوا کے ہم نے اس کو ڈبو کے نان کو وہ بھی انجوائے کیا. اب جب یہ سارا ہو گیا واقعہ تو ختم ہو گیا, لیسن تو کوئی نہیں ملا. بعد میں مجھے جاوید چوہدری صاحب کی کال آئی, انہوں نے کہا یار قاسم صاحب ایک کام کریں. میں کہا کیا؟ کہ اس بندے کا انٹرویو لیں گے. یہ کیا بندہ ہے یار, کوئی راز تو ہوگا اس کے پاس, کوئی ہینگ, کوئی پھٹکڑی, کوئی ایسا تعویذ, کوئی راز تو ہوگا نا یار. پاکستان کا مہنگا ترین کھانا, اور وہ بھی گوال منڈی میں, اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا, جہاں پہ بورڈ بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ بیکنگ ورثے کا بورڈ کہاں پر ہے. اب جا کے انٹرویو لے. نہیں جی, میں ایک دوست کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد ٹائم لیا. صاحب کا نام تھا صوفی سعید نام تھا, وہ جو مالک تھے اس کے, جو بناتے تھے سارے شیف تھے. ان کے ٹائم لے کے میں وہاں چلا گیا. وہاں جا کے میں نے ان کا لیا انٹرویو لیا کو 2-4 گھنٹے لگ گئے. انہوں نے ہماری بڑی خاطر مدد ان چیزوں سے نہیں کی, انہوں نے دیسی چیزیں منگائی, ہمارے لیے فالودہ منگوا لیا. اس طرح گپیں لگائی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے, تصویریں بنائی, کچھ 40-50 تصویریں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے پھر کوکنگ کے دوران تصویریں بنائی, پھر سارا انٹرویو لیا. انٹرویو میں راز کھلا, اور راز کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے کام سے محبت ہے. اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ لوگ ایکسیپشنل تب بنتے ہیں جب انہیں اپنے کام سے محبت ہوتی ہے. اب کباب بنانا, چامپے بنانا, چکن پیس بنانا تو آپ کو گلی گلی ملے گا, لیکن بیکنگ ورثہ ڈھونڈنا ہے تو پورے ملک میں ایک ملے گا, اور سب سے مہنگا کھانا بھی وہاں پہ ملے گا. اور سارے لاہور کی ایلیٹ, کیا کور کمانڈرز, کیا منسٹرز, کیا ایم این ایز, کیا جو ان سے وہ بڑے بڑے پالیٹیشنز, کیا بڑے بڑے بزنس مینز. ٹھیک ہے کہ نہیں, بڑے بڑے بزنس مینز, یہ میاں منشا ٹائپ, اوکے, جو پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں, کھانا وہاں کھاتے ہیں جا کے کہیں کال کر کے, ٹائم لے کے, اگلے دن اس ٹائم پہ پہنچ کے گاڑی میں بیٹھ کے, وہ پھٹوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو پتا لگا اتنا سکسیسفل ایک عام سا انسان, ایک عام سا ڈھابا, ایک عام سی دکان, ایک عام سا ہوٹل, وہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ صوفی سعید کہنے لگا کہ بھائی مجھے اپنے کام سے اتنی محبت ہے, مجھے لگتا ہے میرا کام میری عبادت ہے. میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کام نہیں کر رہا, میں عبادت کر رہا ہوں. خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کام کو بہترین کرنا. تو میرے بچوں یاد رکھیے گا, ترقی کرنے کے لیے سب سے اہم اصول یہی ہے, اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے, اگر آپ کو اپنا کام اپنا لگتا ہے کہ نہیں یار یہ میرا کام ہے, پڑھائی ہے تو میری ہے, میتھ فزکس کیمسٹری کی کتابیں ہیں تو میری ہیں, لیکچر ہے تو میرا, اکیڈمی ہے تو میری ہے, اسکول ہے تو میرا ہے, کاپی پین میرا ہے, اور مستقبل بھی ہے تو میرا ہے, محنت ہے میں نے کرنی ہے, کچھ بننا ہے میں نے بننا ہے. اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار ہاں میں نے کچھ کر لینا ہے کیونکہ مجھے اپنے کام سے محبت ہے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ترقی کرو.